السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام حضرات کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل میرا دین اسلام سیکھوں میں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی چینٹیاں اور بڑے سے بڑے جانور اور پہاڑ اور کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہم کو دکھائی دیتا ہے یا ہمارے سامنے آتا ہے، وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہی بنایا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک کہانی پیش کر رہے ہیں، اس کو سن کر آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، اور وہ مقصد کتنا بڑا ہوتا ہے اور اس مقصد کا انسان کی زندگی میں کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے، یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور آپ اس کہانی میں جان لیں گے۔ تو ہم آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک پھول پانی میں رہا کرتا تھا۔ شہد کی مکھی نے پھول کو سلام عرض کیا اور کہنے لگی، میں آپ سے رس نکال سکتی ہوں۔ پھول مسکرایا اور اس سے کہنے لگا، ہاں اجازت ہے۔ شہد کی مکھی آرام سے بیٹھ کر رس نکالنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اسی پھول پر ایک خوبصورت تتلی آئی۔ اس نے بھی پھول سے اجازت لی اور رس نکالنے میں مصروف ہو گئی۔ اسی دوران تتلی اور شہد کی مکھی میں دوستی ہو گئی، دونوں باتیں کرنے لگے۔ پھول نے کہا، ارے میں بھی تو تمہارا بچپن کا دوست ہوں، کیا مجھے بھول گئے ہو؟ مکھی نے کہا، نہیں پھول بھائی، ہم تمہیں کیسے بھول سکتے ہیں؟ بچپن سے لے کر اب تک تم پھولوں ہی سے تو خوراک حاصل کرتے آ رہے ہیں۔ پھول نے کہا، تمہاری خوراک اللہ تبارک و تعالی نے مجھ میں سے لکھی ہے، اس میں میری خوش قسمتی ہے، میں تم لوگوں پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ پھر تینوں بچپن کی باتیں کرنے لگے کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے تو وہ کیا شرارتیں کیا کرتے تھے۔ تتلی نے مکھی کو بتایا کہ وہ کب اڑنے لگی تھی۔ سورج خوب چمک رہا تھا، تتلی کو گرمی لگ رہی تھی۔ اس نے کہا، اف تو یہ سورج کتنا تیز چمک رہا ہے اور گرمی بھی ہو رہی ہے، کسی سائے کی طرف چلتے ہیں اور ہاں دوسرے پھول ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ایک دن تتلی نے دیکھا کہ شہد کی مکھی اپنے بچوں کی کیسے خدمت کر رہی ہے اور ان کے لیے کھانا کیسے بنا رہی ہے۔ تتلی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور دونوں ایک باغ میں پھولوں کا رس نکالنے چلی گئیں۔ دونوں ہنستی اور مذاق کرتی ہوئی ایک اور باغ میں آ گئیں، وہاں سے بھی انہوں نے رس نکالا اور تتلی نے کہا، مکھی بہن تم بہت محنت کرتی ہو اور تمہارے چرچے تو ساری دنیا میں ہیں، اور تم خاص طور پر بچوں میں بہت مشہور ہو۔ تمہارا تیار کردہ شہد لوگوں کو بہت پسند ہے اور ساری دنیا میں پایا جاتا ہے۔ شہد کی مکھی نے کہا، تتلی بہن یہ تو میرا فرض ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں انسانوں کے کام آ سکوں۔ تتلی نے کہا، بہن تمہارا نام تو مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ پھر مکھی تتلی کے گھر میں بھی آ گئی اور تتلی کے بچوں سے مل کر بہت خوش ہوئی اور انہیں پیار کیا اور دونوں نے خوب باتیں کیں۔ یوں دن گزرتے چلے گئے۔ ایک دن دونوں ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ تتلی کی نظر ایک گھر کی کھڑکی پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچے کو شہد کھلا رہی ہے۔ تتلی نے کہا، مکھی بہن وہ دیکھو۔ مکھی نے کہا، یہ اپنے بچے کو اس لیے شہد کھلا رہی ہے تاکہ اس کا بچہ صحت مند، خوبصورت، طاقتور اور بیماریوں سے بچا رہے، اور مجھے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ ہم جیسی چھوٹے وجود والی چیزیں بھی انسانوں کی خدمت کرتی ہیں۔ واقعی اللہ تبارک و تعالی کسی کو بھی فضول پیدا نہیں کرتا، تمہاری وجہ سے پھل تیار ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی، جس میں آپ نے سیکھا اور جانا کہ اللہ تبارک و تعالی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی فضول پیدا نہیں کرتا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس چھوٹی سی تتلی کو اور چھوٹی سی شہد کی مکھی کو کتنے بڑے مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نیا قصہ لے کر، تب تک کے لیے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔